زمین سے آسماں کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسماں کی طرف پرواز کرتی ہوں۔ شروع بسم اللہ سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ واجب سلام پرنسپل صاحب اور اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری تقریر کا موضوع ہے سیرت نبی۔ صدر علی وقار، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صدر علی وقار، میرے جیسی کم علم اور کم ذہن طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا لب کوشائی کر سکتی ہے؟ صدر علی وقار، جس کی عظمت کائنات خالق کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی کہ وہ مسکرائے تو والضحیٰ کملی میں لپٹے تو یا ایھا المزمل، اور جس کے لیے انا اعطیناک الکوثر کی بشارت اور کہیں ورفعنا لک ذکرک کی سعادت، وہ جس کی راہ گزر سے سدرۃ المنتہا ٹھہرے، اور وہ جو معراج کے سفر پہ جائے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پہ یحییٰ اور عیسیٰ، تیسرے پہ یوسف، چوتھے پہ ادریس، پانچویں پہ ہارون، چھٹے پہ موسیٰ اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لیے منتصر ہوں، وہ جس کے لیے خود رب تعالیٰ سلامتی بھیجیں کہ السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی وقار، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، آپ کی رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، آپ کے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، آپ وہ زمین تھے جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ صدر علی وقار، تاریخ شاہد ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی مگر تقریباً 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ قصہ منتصر کے اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، برائے ذکر آج الوقت کی طرح عروج پا چکی تھی، ہر طرف مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پر رحم آیا۔ 571 عیسوی کو آخر الزمان سرور کائنات رحمت دو جہاں کو ہمارے درمیان صراط المستقیم دکھانے کے لیے معبود فرمایا، اور پھر مشرق سے مغرب تک کے اندھیرے مٹ گئے، برائی کا خاتمہ ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا، اور پھر وہاں نہ ڈر بیر کو موج بلا ادھر سے ادھر مر گیا رخ ہوا کا۔ صدر علی وقار، حضور کی زندگی کے دو پہلو، حضور کی زندگی کے دو پہلو، ایک ذات مصطفیٰ اور دوسرا صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں منت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک ادب میں جا بسے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا پہنچے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ صدر علی وقار، میری کیا مجال کہ میں اس محجبین کی شان کے بارے میں لب کشائی کر سکوں کہ جس کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کے ایک اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو کاٹ کر زمین کو پھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جس پہ نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان مقدس سے بددعا تک نہیں نکلی، بلکہ دعا مانگی الہی قوم کو نصیحت دے دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے دے، دعا مانگی الہی بے خبر ہیں بیچارے انہیں نور ہدایت دے دے۔ صدر علی وقار، آپ کو محمد بنت عبداللہ کے روپ میں دیکھیں یا رسول اللہ کے روپ میں، عبد المطلب کے کندھوں پر یا ابو طالب کی انگلی پکڑتے ہوئے، مدینے کی گلیوں میں دیندار تاجر کے روپ میں، کوہ سطح پر مزدوروں کی حیثیت، غزوہ خندق میں یا بہادر جرنیل کے روپ، غزوہ ہند میں، ہر روپ میں وہ ایک ہی جامع شخصیت نظر آئے گی۔ یہ وجہ ہے کہ بھکاری آیا، یہ وجہ ہے کہ بھکاری آیا تو دین دنیا کا تاجدار بن گیا، قطرہ تھا تو دریا بن گیا، پتھر تھا تو موم بن گیا۔ علی وقار،
یہی وجہ ہے کہ ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، عمر آیا تو فاروق بن گیا، عثمان آیا تو زین نور بن گیا، اور علی آیا تو شیر خدا بن گیا۔ وجہ کیا تھی؟ محمد سے وفا تھی۔ وجہ یہی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدر علی وقار میرے نبی کے اندر رب کائنات کے وہ پیکر تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء میں فردن فردن پائے جاتے تھے۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خود تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا میں توحید تھا، یوسف کا حسن تھا، ہارون کا جمال تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے نبی سے سیکھو، ان کی سنت سے سیکھو، ان کی زینت سے سیکھو، ان کے اخلاق سے سیکھو، ان کے جمال سے سیکھو، ان کی پاک دامنی سے سیکھو، کیونکہ ان جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ صدر علی وقار یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے لیڈر خان صاحب یا نواز صاحب نہیں، بلکہ ہمارے لیڈر وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک انمول طریقہ بتایا۔ صدر علی وقار دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، پر وقت کی قلت، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی۔ صدر علی وقار ہو کر رحمت پروردگار آیا زمانے میں، ہو کر رحمت پروردگار آیا زمانے میں، رسول ہاشمی بن کر آیا زمانے میں، وہ جس کے اسوائے حسنہ سے پتھر بھی ہو گئے پانی، وہ جس نے بخشا سنگریزوں کو تختے عثمانی، ہوئے سارے ختم مقام ان پر، نبوت کا ہوا اختتام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، صبح ان پر، شام ان پر، والسلام۔ آپ کی سماعتوں کا بھرپور شکریہ۔